السلام علیکم. یہ میری آپ سے 84 ملاقات ہے. امید ہے آپ خوش ہوں گے. کرونا سے احتیاط کیجیے اپنی اپنے بچوں کی. اسے سیریس لیجیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. خوش رہیے, ہمیشہ مسکرائیے. غموں کو جلدی جھٹک دیا کریں, خوشی کو انجوائے کیا کریں. ایسے ہی ہے جیسے آپ پانی کا خالی گلاس اگر ہاتھ میں پکڑ کے اپنے ہاتھ کو ایسے سیدھا کر لیں تو اگر خالی گلاس ہے تو 1 گھنٹے تک آپ کا بازو نہیں کانپے گا. اگر گلاس پانی سے بھرا ہے تو 15-20 منٹ بعد آپ کے بازو میں کپاہٹ شروع ہو جائے گی. اگر وہی گلاس آپ 2 گھنٹے کیری کرتے ہیں تو بازو شیل ہونا محسوس ہوگا. اگر آپ اسے 5-6 گھنٹے صرف خالی گلاس کو ایسے بازو سیدھا کر کے پکڑیں تو پھر پورے جسم میں کپاہٹ محسوس ہوگی. اسی طرح ٹینشن بھی ہے. جب آپ اس کو 5-10 منٹ کے لیے لیتے ہیں, بہت بڑی بھی ہے تو وہ اتنا اثر نہیں کرتی. لیکن آپ اگر چھوٹی سی ٹینشن کو کیری کرتے ہیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے حتیٰ کہ پورا دن بیڈ پہ بھی, تو پھر سوچ لیں کہ اب آپ کا پورا جسم اس میں انوالو ہے اور یہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. اس سے اوائڈ کیجیے. مشکل آ جائے, غصہ آ جائے تو برائے درود شریف پڑھیں. نماز تو بہرحال فرض ہے. صبح اٹھیں, شاور لازمی لیں. یہ صحت کا راز ہے کہ شاور لازمی لیں. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی مس کیا ہو. بخار میں بھی میں شاور ضرور لیتا ہوں اور شیو بھی ڈیلی کرتا ہوں. میں ایک دن شیو نہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہوں. شادی سے پہلے لڑکے لڑکیاں بن سنور کے رہتے ہیں اٹریکٹ کرنے کے لیے. شادی ہو جاتی ہے تو بالکل لائف میں وہ ریلیکسیشن ڈل نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کو اچھا لگے, کپڑے اچھے پہنے ہوں, مینجڈ ہو, تو پھر اس کی بھی خواہش ہے کہ آپ بھی صاف ستھرے اور اچھے نظر آئیں. کسی فنکشن میں محفل میں جائیں تو اسے بتاتے ہوئے شرم یا ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں. اسی طرح وائف کو بھی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے. ایون کہ بچے اگر ہو بھی جائیں پھر بھی یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے. اور ایک چیز اور میٹر کرتی ہے کہ اگر لڑکی کو شادی ہو جائے تو وائف ہو گئی, کھانا بنانا آتا ہے نا, کھانے کا ہنر یا فن آتا ہے تو اس کا میاں سمجھے اس کی مٹھی میں ہے. وگرنہ جیسے جیسے اسے باہر کھانے کی عادت ہوتی جائے گی وہ پھر باہر کا ہی ہوتا جائے گا. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک اسمائلنگ فیس اور دوسرا ٹیسٹی کھانا. روٹین سے ہٹ کے بنائیں, وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. خیر, یہ بات درمیان میں آ گئی. اب خبورہ برانچ میں بینک کی گاڑی مینیجر کی پورا ہفتہ میرے پاس تھی. کتنی خواہشیں تھیں جو ایک ایک کر کے مختلف بہانوں سے پوری ہو رہی تھی. اس درمیان میں
राडो घड़ी का शौक वो ले ली, गोल्ड चैन वो ले ली, गोल्ड की नेकलेस 12-12, 13-13 तोले की। ऐसे होता था पता नहीं जैसे को गाजर मूली लेने के। वहाँ हर चीज़ आप ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तानी एक बैग लेके जाते हैं जिसमें उनके सपने होते हैं, पुराने कपड़े होते हैं और सपने होते हैं, और एक ख़ास मुद्दत के बाद उनकी मेहनत जब रंग लाती है तो पाकिस्तान में उनके माशाल्लाह घर भी अच्छे बन जाते हैं, खुशहाली भी आ जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि अब हम 3 भाई मस्कत में थे, 3 भाई यूरोप में। माशाल्लाह घरेलू हालात बहुत अच्छे थे। एक सीक्रेट है, चलो आपसे शेयर कर लेते हैं। वाला साहब की फतीदगी के बाद बड़े भाई हाजी साहब सरफराज नशाई कादरी, हमने एक बैठ के एक पैटर्न तय किया कि हर बेटे ने वालदा को 4000 महीने का लाजमी भेजना। इस तरह माशाल्लाह हम 6 भाई बाहर थे, 2 पाकिस्तान में थे। घर के अखराजात के अलावा वालदा साहबा के पर्सनल हर महीने हम 4000 भेजते थे। जब मैं पाकिस्तान आ गया तो ये सिलसिला उनकी अल्लाह जन्नत नसीब करे 2011 में 11/11/2011 को फौत हुए। मैंने तो किसी महीने छुट्टी नहीं की, मुझे तो याद है। मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया। हालांकि उन्होंने कहाँ खर्च करने होते थे, वही पोते पोतियों में बांट देते थे। फिर भी खुशी होती थी उनकी खिदमत करके। उन्हें यह एहसास ना हो कि हमारे वालिद साहब जाने के बाद, उनके खामद के जाने के बाद औलाद ने उन्हें वो प्यार मोहब्बत नहीं दिया। ये पैसे नहीं, ये सिर्फ़ एक टोकन होता था उल्फत का, प्यार मोहब्बत का, अटैचमेंट का। ईदी मामा से ज़रूर लेते थे, 10 रुपये हो 50 हो, कहते थे मामा जान ईदी दें। हालांकि हम उन्हें देते थे। हम तो छोटे भाई तुकीर तो पर्स खोल के रख देते थे, मामा जान जितने निकालने निकाल लें। वो फिर अपनी मर्ज़ी से निकाल लेते। तो मैं भी ईदी दिया करता था। मैंने कहा मामा जान मुझे खुशी होती है, बड़ा मुस्कुराया करते थे। तो मैंने कहा मेरा हिस्सा, कहते तू की करनी है। मैंने कहा मामा जान, फिर कभी 50 कभी 100। आज भी मेरे पास उनकी हर छोटी बड़ी ईद के नोट ऊपर मैंने डेट लिखी है, मेरे पास पड़े हुए हैं। वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। एक दफ़ा मुझे याद है, ये जब मेरा सुपर स्टोर था तो मुझे बुलाया, कहने लगे जल्दी आओ घर। मैं गया, मैंने कहा मामा जान क्या बात है। कहते मेरे पास बैठो। कमरे का कहते हैं दरवाज़ा बंद करो। मैंने दरवाज़ा बंद किया। मुझे एक सोने की अंगूठी निकाल के दी। कहते हैं ये रखो, ये तुम्हारे लिए है। मैंने कहा मामा जान सोने की अंगूठी, मैं तो शौक़ नहीं है पहनने का। कहते ये मैं दे रही हूँ ना, आप रख लो। तो मैंने कहा अगर किसी ने देख लिया तो ज़ाहिर जो आपके पास चीज़ें हैं वो सब पहचानते हैं। कहते हैं तू इसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर लिया करना। ओ खैर, आज भी मैंने वो अंगूठी संभाल के रखी है। उनकी फतीदगी के बाद मेरी बस एक ही फरमाइश थी। मैंने कहा जो जूता इन्होंने पहना हुआ है वो मुझे दे दें। वो आज भी मेरे टीवी लॉन्च में अलमारी में पड़ा है, जिसको मेरी मिसेस हर 15-20 दिन के बाद पॉलिश करती है। एक जो शीशा उनके इस्तेमाल में था वो मुझे उनकी याद दिलाता है। 2 दफ़ा माशाल्लाह उन्होंने हज किया, अल्लाह ताला की बहुत कुर्बत में थे। उनके बड़े वाक़यात मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि माँ की अज़मत क्या होती है और माँ का मुकाम क्या होता है। वालिद साहब के
رخلت فرمانے کے بعد ہم نے 3 بھائیوں اور ایک بہن کی شادی کی۔ مختار بھائی جو پولیس میں ہیں، خالد بھائی آج کل UK میں ہیں، ان کی اکٹھی کی، پھر چھوٹی سسٹر کی، پھر سب سے چھوٹے بھائی توقیر کی۔ اب بہنوں بھائیوں کے معاملات سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ بچے بھی ماشاءاللہ اب بڑی کلاسوں میں۔ پاکستان میں اب ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ بچوں کی سرپرستی ہو۔ چونکہ 2 بھائی پاکستان میں تھے، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتا تھا، ویری فرینکلی۔ بڑی ٹائمنگ پہ کیبل اتنی عام نہیں ہوتی تھی، بلکہ منع ہی ہوتی تھی کہ کمرے میں کیبل نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے کمرے میں TV نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے لیے ٹیوشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے اٹاری گیم میں لایا تھا، تو بھائیوں نے جب سمجھا کہ یہ بچے توجہ سے نہیں پڑھتے تو وہ توڑ دی گئی۔ لیکن آج دور بدل گیا ہے، وہی بھائیوں کے بچے کمرے میں کیبل بھی ہے، جولی میں iPad بھی ہے، ہاتھوں میں ٹیلی فون بھی ہے۔ جو چیزیں ہمارے بچوں کے لیے زہر تھیں ان کے لیے شہد ہے۔ لیکن میں شکر گزار ہوں ان کا کہ ہماری موجودگی غیر موجودگی میں جب ہم پردیس میں تھے انہوں نے ان کا دھیان رکھا، ایسے ہی جیسے مالی ایک پودے کا رکھتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آج بچے کامیاب ہیں۔ اب کسی کے بچے کو سمجھاؤ تو اسے غصہ آتا ہے۔ میرے بچے اکثر ذکر کرتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹے آپ خوش قسمت تھے کہ آپ کو کوئی منع کرنے والا تھا، آپ کو یہ مقام اسی وجہ سے مل گیا۔ اور اب اگر کسی کے بچے کو سمجھاؤ، والد والدہ غصہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا بیٹے آگے چل کے لیے ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیم تو ہم مہنگے اسکولوں سے دلوا رہے ہیں، لیکن جو تربیت ہے گھر سے فری ملنی وہ ختم ہو گئی ہے۔ پہلے ہی کتابوں سے جتنے اسلامی کورس ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں، ہماری قدریں بالکل بچوں سے چھین لی گئی ہیں، خاص کر انگلش میڈیم اسکول میں۔ ارطغرل ڈرامہ میں دیکھتا ہوں، ارطغرل اس میں جتنی جنگیں ہیں وہ تلوار کی ہیں، نیزے کی ہیں، بھالے کی ہیں، اور وہ ساری میں نے غور کیا ہے کہ ایمان اور جذبہ جہاد کے زور پہ لڑی جاتی تھی۔ جس طرح انگریز نے سوچا کہ یہ مسلمانوں نے اتنی دیر حکومت کی ہے، ہم محکوم رہے ہیں، وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں میں بڑے بڑے فلسفی، مفکر، حکیم، دانشور، ریاضی دان پیدا ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا توڑ کیسے کیا جائے۔ جب وہ برصغیر میں آئے انہوں نے میڈیا تعلیم کا بدل کے انہوں نے کہا ان کو اپنی دوائی پلاؤ۔ انہوں نے ہمیں بکس کی صورت میں، سلیبس کی صورت میں ایسے تویز کتابوں کی شکل میں لکھ کے دے دیے کہ ہم اس جذبے سے، ان شہیدوں غازیوں کی کہانیوں سے، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، ہمارے بچے اب ان کی تعلیم سے محروم ہو گئے۔ تو میں ارطغرل کے ڈرامے میں دیکھتا تھا کہ دو بدو لڑائی ہوتی تھی اور وہ ساری جاں بازی تھی، جذبہ شہادت تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین، مسلمان ہونے پہ فخر۔ جب سے یہ گولی، ٹینک، ریڈار آئے ہیں اب وہ دو بدو والی لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے اسی بہانے سے ہم سے جذبہ جہاد چھین لیا۔
کیونکہ ان میں تو جذبہ جہاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہم سے ماڈرن ویپنز کے نام پہ جذبہ جہاد چھین لیا ہے۔ مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے، شاید میری سوچ غلط ہو، لیکن جذبہ تو اب بھی ہے جوانوں میں، جس کی صورت ہمیں افغانستان میں نظر آتی ہے روس کے خلاف، افغانستان میں نظر آتی ہے یو ایس اے کے خلاف۔ وہ طالبان جن کی نہ اسلحہ فیکٹری ہے، نہ بینکس ہیں، نہ پراپر فوج ہے، لیکن انہوں نے دو عالمی طاقتوں کو ڈکٹیٹ کرایا اپنی شرائط پہ، اپنا وطن آزاد کروانے کے لیے۔ تو یہ چیز ثابت ہے کہ ٹینک، توپ، تلوار، ریڈار، ڈرون کی کوئی اہمیت نہیں، جذبہ شہادت کا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور اب استادوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن اب یہ سب کچھ مفقود ہے، سب کچھ بدل گیا ہے۔ شاید میرا تجزیہ غلط ہو، آپ نا اتفاق کریں، معذرت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔